أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علماء گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزوں کو اپنی ذات، اپنی قدرت اور اپنی عظمت کے دلائل کے طور پر پیدا کیا ہے. یہ سورج اور چاند، اس فضا میں موجود ستارے اور سیارے، یہ پہاڑ اور آبشار، یہ سمندر اور یہ دریا، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے جہاں بہت سارے دوسرے مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، انہی میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کی دلیل بن سکیں. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے دنیا کے اندر جو انقلاب ہے، جو الٹ پھیر ہے، جو حالات اور ظروف کی تبدیلیاں ہیں، جو دن اور رات کی تبدیلی ہے کہ دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے، جو موسموں کی تبدیلیاں ہیں کہ موسم بہار کے بعد موسم خزاں آتا ہے، موسم سرما کے بعد موسم گرما آتا ہے، یہ مواسم کی چینجنگ اور تبدیلیاں، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی دلیل، اس کی عظمت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور زمین و آسمان کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار، اور دن کے عدلنے اور بدلنے میں، دن کو رات سے بدل دینے اور رات کو دن سے بدل دینے میں لآیات لأولی الالباب، رب کی قدرت کی دلیلیں، اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لب رکھنے والے ہیں، جو ذہن و دماغ رکھنے والے ہیں. ساتھ کے ساتھ یہ ساری چیزیں، یہ موسم کی تبدیلیاں، یہ دنیا کا الٹ پھیر، یہ دن اور رات کا عدلنا اور بدلنا، جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، وہیں پر دوسری طرف یہ ساری چیزیں ایک بندے کے لیے عبرت کا اور نصیحت کا سامان بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا اور بدلتا ہے. دن اور رات میں چینجنگ اور
تبدیلی کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نگاہیں بینا رکھتے ہیں، جن کے اندر دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں اور فکر کرنے والی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر دن اور رات کی تبدیلیوں کو، مواسم کی چینجنگ کو بندوں کے لیے عبرت اور نصیحت قرار دیا ہے۔ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اپنی تفسیر سعدی کے اندر قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے يقلب الله الليل والنهار من حرف إلى بعض ومن بعض إلى حرف ومن ليل إلى نهار ومن نهار إلى ليل يديل الأيام بين عباده۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرما رہا ہے کہ يقلب الله الليل والنهار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات سے بدل دیتا ہے اور رات کو دن سے، ومن حرف إلى بعض، اور گرمی کے موسم کو ٹھنڈی کے موسم میں تبدیل کر دیتا ہے، ومن برد إلى حر، اور ٹھنڈی کے موسم کو گرمی کے موسموں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور بندوں کے لیے عبرت کا سامان بھی ہے۔ آخر بندوں کے لیے موسموں کی تبدیلیوں میں کون سے عبرت کا سامان ہے اور کس طریقے سے عبرت کا سامان اور نصیحت کا سامان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنیادی طور سے جو خاص 4 مواسم بنائے ہیں، ان میں سے 2 موسم سرما اور گرما۔ اللہ تعالیٰ موسم گرما کے ذریعے سے گرمی کے موسم اور گرمی کی شدت اور تپش کے ذریعے سے ہمیں جہنم کی عذاب کو، جہنم کی آگ کو یاد دلاتا ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ موسم سرما کے ذریعے سے اور ٹھنڈک کی شدت کے ذریعے سے ہمیں جہنم کے تپتے زمہریر کے اس عذاب کو یاد دلاتا ہے، جس عذاب کے اندر اگر بندے کو ڈال دیا جائے تو ٹھنڈک کی سختی کی بنیاد پر اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ جہنم کے اندر دونوں قسم کے عذاب ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جہنم کے اندر آگ کا عذاب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، جہنمیوں سے کہا جائے گا یہ حمیم و غساق کا عذاب تم چکھو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حمیم سے مراد جہنم کی آگ اور جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے، والغساق المراد بالغساق الزمہریر البارد الذي يسقع العظام بردها۔ کہا غساق سے مراد ٹھنڈک کا عذاب ہے، جہنم کا وہ طبقہ زمہریریہ ہے الذي يسقع العظام، جو ایک انسان کی ہڈیوں کو توڑ کر کے رکھ دے گا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابات ہیں۔ جہنم میں ایک طرف اگر آگ کا عذاب بھی ہے تو دوسری طرف عذاب زمہریر بھی ہے، ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں موسموں کے ذریعے سے ہمیں یاد دلاتا ہے، گرمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں گرمی پیدا کر کے گرمی کا موسم لا کر کے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ میرے بندوں نیک اعمال کرو، ورنہ گرمی کی یہ شدت جس کو تم برداشت نہیں کر پاتے ہو، اے سی کا، کولر کا اور دیگر اشیاء کا تم استعمال کر کے ٹھنڈک حاصل کرتے ہو، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہو، گرمی اور اس کی تپش اور اس کے لو سے بچنے کے لیے تم ٹھنڈے پانیوں کا استعمال کرتے ہو۔ یاد رکھنا یہ گرمی جہنم کے عذاب کا ایک ادنا سا حصہ، بلکہ یہ گرمی جہنم کی سانس، جہنم کے سانس لینے کی بنیاد پر ہے۔ یہ جہنم کے عذاب کا ہلکا سا حصہ ہے۔ دنیا میں تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، اے سی اور کولر اور پنکھے، ٹھنڈے مشروبات کا ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن وہ حقیقی جہنم جس کی گرمی کا ایک حصہ ہم یہاں برداشت نہیں کر پاتے، بندوں اور گرمی کے موسم سے تم اس جہنم کو یاد کر لیا کرو کہ جہاں پر نہ اے سی کا انتظام ہوگا، نہ کولر اور پنکھے کا انتظام ہوگا، نہ ٹھنڈے مشروبات کا اور نہ ٹھنڈے پانیوں کا کوئی انتظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ٹھنڈے کے موسم سے ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ ٹھنڈی کے جس موسم میں تم ٹھٹر جاتے ہو، گرم لباس کا استعمال کرتے ہو، گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہو، گرم مشروبات کا استعمال کرنے لگتے ہو، اپنے روم کے اندر روم ہیٹر کا استعمال کرنے لگتے ہو، یہ ٹھنڈک جہنم کے طبقہ زمہریر کے سانس دینے کی بنیاد پر ہے۔ وہ طبقہ زمہریر کہ جس میں انسانوں کو ڈال دیا جائے گا، اور جب انسانوں کو ڈالا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں جہنم کی آگ کا عذاب ہمارے اوپر ڈالو تاکہ اس ٹھنڈی سے ہمیں نجات مل جائے۔ موسموں کی یہ ٹھنڈک، دنیا کی یہ ٹھنڈک جہنم کے عذاب زمہریر کا ایک ادنا سا حصہ اس کے طبقہ زمہریریہ کے سانس لینے کی بنیاد پر ہے۔ ہم دنیا میں تو گرم لباس کے ذریعے سے اس ٹھنڈک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جہنم کے جس کے طبقہ زمہریر میں جب انسان کو ڈالا جائے گا تو کوئی چیز اسے بچانے والی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ موسم گرما اور موسم سرما کے ذریعے سے ہمیں جہنم کی شدت اور جہنم کی سختی کو یاد دلا رہا ہے، اور جہنم کے طبقہ زمہریر کو یاد دلا رہا ہے۔ اٹھائیے سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث، یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح البخاری جلد اول، صحیح مسلم جلد اول اور مسند احمد میں بھی اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها یا ربی اکل بعض مغا، جہنم نے اللہ کے دربار میں شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرا بعض حصے کو جلا کر کے خاکستر کر رہا ہے، جلا کر کے جلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سال میں 2 بار سانس لینے کی اجازت دی۔ نفس فی الشتاء، ایک بار تو ٹھنڈ کے موسم میں اسے سانس لینے کی اجازت دی، وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، اور دوسری بار اللہ تعالیٰ نے گرمی کے موسم میں جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی۔ فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا، تم گرمی کی جو شدت محسوس کرتے ہو، گرمی کی جو شدت تم پاتے ہو اور محسوس کرتے ہو، من سمومها، یہ جہنم کے آگ کے عذاب کے سانس لینے کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا، اور جو تم ٹھنڈک محسوس کرتے ہو دنیا کے اندر، یہ جہنم کے طبقہ زمہریریہ کے سانس لینے کی بنیاد پر دنیا میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو روایات اور احادیث یہی بتاتی ہیں، اور قرآنی آیات ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ جس طریقے سے جہنم کے اندر آگ کا عذاب ہے، اسی طریقے سے جہنم کے اندر ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے۔ وہ ٹھنڈک کے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یستغیثون اہل النار، یستغیث اہل النار ببرد جہنم، جہنمی حضرات جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کے طبقہ زمہریریہ کی طلب کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اوپر ٹھنڈی ہوائیں بھیجی جائے۔ پھر ان کو اٹھا کر کے جہنم کے جب طبقہ زمہریریہ میں ڈال دیا جائے گا اور ٹھنڈک کے عذاب میں جب ان کو ڈالا جائے گا، الذی یصنع العظام، وہ ٹھنڈک کا عذاب جو ان کی ہڈیوں کو چور چور کر رہا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو توڑ کر کے رکھ دے گا، پھر بھاگتے ہوئے وہ ٹھنڈک کے عذاب سے آگ کے عذاب میں داخل ہوں گے، اور اس طریقے سے وہ حیران اور پریشان ہوں گے، حیران اور سرگردہ ہوں گے، اور کہیں بھی انہیں آرام نہیں ملے گا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موسموں کے ذریعے سے موسموں کی سختی، ٹھنڈک کی سختی اور گرمی کی شدت کی بنیاد پر ہمیں جہنم کے عذاب کو یاد دلا رہا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، موسموں کی اس چینجنگ میں نگاہیں بینا رکھنے والے کے لیے عبرت اور نصیحت کا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر گرمی اور ٹھنڈک کا تذکرہ بڑے واضح انداز میں سورہ قریش میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر قریش کے اوپر اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یاد دلا رہا ہے کہ تم دونوں موسموں میں، گرمی کے موسم میں بھی تم سفر کرتے ہو اور تجارتی سفر کرتے ہو، ٹھنڈک کے موسم میں بھی تم تجارتی سفر کرتے ہو، اور بیت اللہ الحرام کی بنیاد پر، اس کی نسبت کی بنیاد پر تم فائدہ حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بڑا تعجب کی بات ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قریش کے اوپر ہم نے اتنا احسان کیا ہے، قریش کے اوپر ہم نے اپنی نعمتوں کو بحال کیا ہے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ابھی تو تعجب ہے قریش کے اوپر کہ ہم نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں اس طریقے سے بحال کی ہیں کہ وہ سال میں 2 مرتبہ وہ تجارتی قافلوں کو لے جا کر کے سفر کرتے ہیں اور رب کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں. رحلتاً فی الصیف، وہ ایک مرتبہ وہ گرمی کے موسموں میں وہ یمن کی طرف بلکہ شام کی طرف وہ سفر کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ ٹھنڈک کے موسم میں یمن کے گرم علاقوں کا سفر کرتے ہیں اور اپنے تجارتی سامان کو لے جا کر کے وہ ٹھنڈک کے موسموں میں یمن کے علاقوں میں تجارت کا کاروبار کرتے ہیں اور گرمی کے موسموں میں شام کے علاقوں میں جا کر کے تجارت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا احسان جتلا رہا ہے کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس قدر احسان کے باوجود یہ اللہ کا کفر اس کا انکار کر رہے ہیں. بیت اللہ الحرام سے نسبت کی بنیاد پر ان کے تجارتی سامانوں کو بڑے اچھی قیمتوں میں خرید لیا جاتا ہے. بیت اللہ الحرام کی نسبت کی بنیاد پر ان کے ساتھ کوئی مذاق ان کے ساتھ تجارتی قافلوں کو لوٹتا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حرم والے ہیں، کیونکہ یہ حرم مکی کے باشندے ہیں اور حرم مکی کے باشندے ہونے کی بنیاد پر ان کے تجارتی قافلوں پر کوئی آنچ نہیں آتی ہے. حرم مکی کے باشندے ہونے کی بنیاد پر، حرم سے نسبت کی بنیاد پر، بیت اللہ الحرام سے ان کا رشتہ ہونے کی بنیاد پر ان کے تجارتی قافلوں کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. جب یہ ٹھنڈک کے موسموں میں اپنا تجارتی قافلہ لے کے جاتے ہیں تب بھی ان کو عزت و احترام حاصل ہوتا ہے، اور جب گرمی کے موسموں میں اپنا تجارتی قافلہ لے کے جاتے ہیں تب بھی ان کے تجارتی قافلے کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ جس گھر کی بنیاد پر وہ عزت حاصل کرتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ضرورت ہے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی وہ عبادت کریں کہ جس گھر کی بنیاد پر انہیں عزت و احترام حاصل ہے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ رب کے جس نے تم کو بھوک کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ رب تمہیں کھلانے والا ہے اور تمہیں کھلا رہا ہے. وہ رب کی جب تم کو اس نے خوف کے عالم میں دیکھا، تم کو پریشانیوں کے عالم میں دیکھا کہ جب ابراہیم نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور ایک بڑا لشکر لے کر کے آیا تھا بیت اللہ الحرام کو اٹھانے کے مقصد سے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لشکر کے اوپر پرندوں کو بھیج کر کے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور تمہیں محفوظ اور معمول کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس وقت حفاظت کی تھی. اللہ تعالیٰ قریش کے اوپر اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک کے عالم میں تمہیں کھلایا، خوف اور ڈر کے عالم میں تمہیں محفوظ اور معمول رکھا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی توفیق دی کہ تم گرمیوں کے عالم میں بھی تجارتی قافلوں کو لے کر کے جاتے ہو، سردیوں کے موسموں میں بھی تم اپنے تجارتی قافلوں کو لے کر کے جاتے ہو، اور بیت اللہ الحرام کی نسبت سے تم عزت و احترام اور وقار حاصل کرتے ہو. تمہارے تجارتی قافلوں کو اور تجارتی سامانوں کو اچھی قیمتوں پر خرید لیا جاتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے انکاری ہو اور اس کے رب کی عبادت سے بھاگ رہے ہو؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جو تمہیں بھوک کے عالم میں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. جس گھر کی بنیاد پر تمہیں عزت و احترام حاصل ہے اس گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں قریش کے اوپر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، انہیں اپنی عبادت کی جانب بلایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے 2 موسموں کا تذکرہ کیا، ایک گرمی کے موسم کا اور ایک سردی کے موسم کا. شریعت اسلامیہ میں جب کبھی بھی کسی موسم کی بنیاد پر سختی آتی ہے تو شریعت وہاں پر ہمارے لیے تیسیر اور آسانی پیدا کرتی ہے. اصول فقہ کا قاعدہ ہے المشقت تجلب التیسیر، جب مشقت دشواری اور پریشانی آتی ہے تو اپنے ساتھ آسانی کو کھینچ کر کے لاتی ہے. اصول فقہ کا بڑا مشہور قاعدہ ہے اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق، کہ جب احوال اور ظروف میں تنگی پیدا ہو جائے تو شریعت وہاں پر ہمارے لیے کشادگی پیدا کرتی ہے، اور جب احوال اور ظروف میں کشادگی پیدا ہو جاتی
تو پھر شریعت اسلامیہ کی وہ رخصتیں ختم ہو جاتی ہیں اور محدود دائرے میں رہ کر کے ہمیں عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس قاعدے کی وہ سے المشقت اور تجربہ التحصیل کہ جب مشقت دشواری پیدا ہوتی ہے انسانوں کے اوپر، جب حالات اور ظروف میں تنگی پیدا ہوتی ہے، تو شریعت اسلامیہ اس مشقت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آسانی اور وسعت کے راستوں کو بھی کھول دیا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری جلد اول کی روایت، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان شدۃ الحر فابردوا بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، جب گرمی کا موسم ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، لو چل رہی ہو، ہواؤں کے تھپیڑے تمہیں گھروں سے نکلنے نہ دیں، ایسے عالم میں فابردوا بالصلاۃ، تو تم نماز کو تاخیر کر کے پڑھو، نماز کو دیر کر کے پڑھو، تاکہ گرمی کی یہ شدت مات پڑ جائے اور کم پڑ جائے۔ گرمی کی اس سختی میں شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی کہ جب گرمی کی شدت ہو فابردوا بالظہر، تو ظہر کی نماز کو ہم تاخیر کر کے باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑے واضح انداز میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اس طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن رمضان کے موسم میں اگر کوئی آدمی سفر کے اوپر ہے یا مرض میں مبتلا ہے اور روزہ رکھنے میں اسے دقت و دشواری ہو رہی ہے، مرض کے اس عالم میں شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے وسعت پیدا کی ہے اور آسانی پیدا کی ہے اور کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو آدمی مریض اور بیمار ہو یا وہ سفر کے عالم میں ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے ایام میں وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ طہارت کا طریقہ، غسل اور وضو کا طریقہ یہ ہے کہ پانی استعمال کیا جائے، لیکن اگر پانی ہمیں میسر نہ ہو تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو، اگر تمہیں پانی نہ مل سکے یا تم پانی کے استعمال کے اوپر قادر نہ ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تمہارے لیے شریعت اسلامیہ میں یہ رخصت ہے کہ تم پاک مٹی کے ذریعے سے تیمم اور طہارت حاصل کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے مشقت کے عالم میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ٹھنڈ کے اس موسم میں جبکہ ہاتھ اور پاؤں دھلنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے وضو کے وقت، شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کی ہے۔ وہ آسانی یہ ہے کہ اگر ہم نے موزوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہوا ہے تو ہم موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کی جانب سے ہمارے لیے رخصت ہے، کیونکہ عام طور سے بہت سارے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ٹھنڈی کے دنوں میں دوسرے اعضاء کی بنسبت پیر کو دھلنا ذرا مشکل ہوا کرتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا گیا ہے کہ ہمارا پیر بہت دیر میں گرم ہوتا ہے، جب اس کو دھل لیتے ہیں ٹھنڈ کے عالم میں اور ٹھنڈی کے موسموں میں تو پھر وہ گرم نہیں ہوتا۔ شریعت اسلامیہ نے ان ساری ضرورت کی رعایت کی ہے اور ٹھنڈ کے اس موسم میں موزے کے اوپر ہمیں مسح کرنے کی اجازت دی۔ اٹھائیے صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کے راوی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا تیمم مسح الخفین کے بارے میں، موزوں کے اوپر مسح کے بارے میں جس قدر احادیث وارد ہیں، اکثر حدیثیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم الماء تھے، وہ پانی کے خادم تھے، وہ وضو کرانے والے خادم تھے، اسی لیے اکثر حدیثیں مسح الخفین کی اکثر حدیثیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کی جو حدیثیں ہیں آپ کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، اور ازواج مطہرات میں خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیثیں ہمیں عروہ ابن زبیر سے پہنچی ہوئی ہیں، کیونکہ حضرت عروہ ابن زبیر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، ان کی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے، اور حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں بہن تھی، حضرت عروہ بن زبیر حضرت اسماء کے بیٹے تھے، اور حضرت عائشہ کے گھر وہ جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک سے متعلق، ان کے گھر معاملات سے متعلق جو حدیثیں ہیں، حضرت عائشہ سے جو روایتیں مروی ہیں، وہ عروہ ابن زبیر سے ہوتی ہوئی ہم تک آئی ہیں۔ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین ہیں، حضرت میمونہ بنت الحارث کی جس قدر حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کے بارے میں وارد ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت میمونہ بنت الحارث کی بہن لبابہ بنت الحارث کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت میمونہ بنت الحارث کے بھتیجے ہیں، اور حضرت میمونہ حضرت عباس کی عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی۔ وہ اپنے خالہ کے گھر جاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اپنی خالہ حضرت میمونہ کی زبان سے سنا کرتے تھے، اور حضرت میمونہ کی اکثر حدیثیں ہمیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی طریق سے، ان کی سند سے ہمیں ملتی ہیں۔ بہرحال مسار الخفین کے تعلق سے اکثر روایت مغیرہ ابن شعبہ، صحیح مسلم جلد اول کتاب الطہارہ کی یہ حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے اس موقع سے فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھتے ہیں اور قضاء حاجت کے لیے آپ دور چلے جاتے ہیں۔ میں نے پانی کا برتن اٹھایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دوری پر جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے آئے، میں نے پانی گرایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر وضو کیا، اور وضو کرنے کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبہ پہنے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے کو، اپنے ہاتھ کو جبے کی آستین سے نکالنے کی کوشش کی، فَفَاقَتُمُ الْجُبَّةُ، جبے کی وہ آستین تنگ تھی اور ہاتھ اس سے نکل نہیں رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو بیچ کے پھٹن سے اور جبے کی شکل سے آپ نے بیچ سے نکالا، جس طریقے سے بچے عام طور سے اپنے شرٹ سے آستین نکال کے کہتے ہیں ہمارا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طریقے سے درمیان سے اپنے ہاتھ کو نکالا، نکالنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے جوڑا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں فَأَحْبَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، میں جھکا تاکہ آپ کے موزے کو نکال لوں، آپ کے خفین کو نکال لوں، آپ چمڑے کا روڑا پہنے ہوئے تھے تاکہ آپ اپنے پیر کو دھل لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا ہوا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اپنے خفین کے اوپر، اپنے موزے کے اوپر مسح کیا۔ اور ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے، فارغ ہو جانے کے بعد جب آپ مسلمانوں کے خیمے کے پاس آئے، مسلمان انتظار کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو نماز کے لیے مصلی نبوی کے اوپر، مصلی امامت کے اوپر بڑھا چکے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت مکمل ہو چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے سب میں مل جاتے ہیں، اور ملنے کے بعد ایک رکعت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ آپ نے پڑھی، پھر اس کے بعد جب عبد الرحمن ابن عوف نے سلام پھیرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نمازوں کو ایک رکعت مکمل کیا۔ اس طریقے سے اس حدیث کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے اس موقع پر موزے کے اوپر مسح کیا تھا۔ موزے کے اوپر مسح جہاں شریعت کی ایک بہت بڑی رخصت ہے، وہیں پر یہ عقل و خرد رکھنے والوں کے لیے یہ دلیل بھی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اصل چیز قرآن اور سنت ہوا کرتی ہے، عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو احادیث کو عقل کے معیار کے اوپر اور عقل کے ترازو کے اوپر توڑتے ہیں، مسال الخفین کا یہ معاملہ، مسال الخفین کی حدیثیں ان کے قیاس کو توڑ کر کے باطل قرار دیتی ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد کے اندر منقول ہے، حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح، اگر دین کی بنیاد رائے اور قیاس کے اوپر ہوتی تو موزے کے نیچے کے حصے کے اوپر مسح کیا جاتا، کیونکہ گندگی نیچے کے حصے پر لگتی ہے، گرد و غبار اور غلاظت و خباثت نیچے کے حصے کے اوپر لگتی ہے، لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عقل اور قیاس کے اوپر نہیں ہے بلکہ نقل کے اوپر ہے، شریعت اسلامیہ کی بنیاد رب کے فرمان کے اوپر ہے، اس لیے موزے کے اوپری حصے کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، موزے کے نیچے کے حصے کے اوپر مسح نہیں کیا جاتا۔ اس طریقے سے ٹھنڈک کے اس موسم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کے لیے جہاں بہت ساری رخصتیں دی ہیں، وہیں پر آپ نے امت کے افراد کے لیے بھی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اٹھائیے صحیح مسلم جلد 2 کی ایک حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کے لیے بہت ساری حفاظتی تدابیر بتائی، کیونکہ عام طور سے ٹھنڈی کے موسم میں لوگ آگ جلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آگ کی انگیٹھی اور کوئلے کو جلا کر کے اپنے کمرے میں رکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ رسول اکرم نے بڑی سختی سے منع کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا آؤ السقا، لوگوں اپنے برتنوں کو باندھ کر کے رکھا کرو، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، اپنے چاند کو رات کے اندر بجھا دیا کرو، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، اپنے دروازوں کو بند کر کے سویا کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا بسم اللہ، کیونکہ شیطان ایسے دروازوں کو کبھی نہیں کھولتا ہے جو اللہ کا نام لے کر کے بند کیا گیا ہو۔ وَخَمِّرُوا الْعَانِيَةَ، اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر کے رکھا کرو، اگر تم کچھ بھی نہ پاؤ تو ایک لکڑی کو اس کے اوپر رکھ دیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو۔ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً، کیونکہ سال کی راتوں میں ایک رات ایسی ہوتی ہے يَنزِلُ فِيهِ وَبَاءً، جس رات کے اندر بیماریاں نازل ہوا کرتی ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ لوگوں أَطْفِئُوا السِّرَاجَ، اپنے چراغ کو بجھا کر کے رکھا کرو، فَإِنَّ الْفُوَيْسَقَاءَ تَضْرِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ سِيَاقَهُمْ، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، جو چھوٹی چڑیا اور چوہے ہوا کرتے ہیں، وہ آگ کے ساتھ کھیل کر کے پورے گھر کو جلا کر کے خاکستر اور راکھ کر دیا کرتے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جل رہا تھا، ایک چڑیا چراغ کی اس بتی کو کھینچتے ہوئے لاتی ہے اور رسول پاک کے اسی خیمار، اسی کھمبا، اسی چٹائی کے اوپر آ کر کے چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، اور درہم کی مقدار کے برابر رسول پاک کی چٹائی جل رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی اور کہا تھا لوگوں أطفئوا السِّرَاجَ، جب تم سویا کرو رات کے اندر تو اپنے چراغ کو، اپنے بلب کو، جلنے والی آگوں کو، جلنے والی انگیٹھیوں کو بجھا کر کے سویا کرو، کیونکہ یہ چوہے اور چڑیا شیطان ان کو ابھارتے ہیں، ان کو شیطان ابھارا کرتے ہیں، اور شیطان جب ان کو ابھارتے ہیں تو یہ آگ کو کھینچ کر کے بستر کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا گھر جل کر کے راکھ اور خاکستر ہو جایا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں جہاں بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، وہیں پر ایک نصیحت آپ نے یہ بھی کی تھی کہ لوگوں خمروا العانیہ، اپنے برتنوں کو ڈھک کر کے رکھا کرو، اور اس سے کہا اپنے پانی کے مشکلوں کو باندھ کر کے رکھا کرو، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً، کیونکہ سال کی راتوں میں ایک رات ایسی ہے يَنزِلُ فِيهِ وَبَاءً، جس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں وَقَالَ الْأَعْجَمُ عِندَنَا يَتَّقُونَ فِي ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ فِي قَانُونِ الْأَوَّلِ، ہمارے یہاں جو عجمی لوگ ہیں وہ عام طور سے دسمبر کے مہینے ہیں، قانون الاول کے مہینے میں وہ بڑا پرہیز کرتے ہیں، وہ اپنے برتنوں کو عجمی لوگ ڈھانپ کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ عجمیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں کوئی نئی بیماری رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے،
जो बर्तनों के अंदर खाने और पीने की अशिया में दाखिल हो जाती है, और जब कोई आदमी उसे खाता और पीता है तो वो बीमारी उसके जिस्म में सरायत कर जाती है। बहरहाल ये तो अजमियों का तरीका था, लेकिन शरीयत इस्लामिया और रसूल पाक ने हमें ये तलकीन की है कि पूरे साल ये एहतियात बरतना है, क्योंकि साल की कोई भी औरत हो सकती है। दिसंबर के महीने को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों के जरिए से खास नहीं किया है। आमतौर से हम देखते हैं कि नई नई बीमारियों का इंतशार हो रहा है। जैसे जैसे साइंस और मेडिकल साइंस तरक्की करती जा रही है, हर साल और हर रोज हम जदीद और नई बीमारियों के बारे में सुनते हैं, और उन बीमारियों के बारे में सुनते हैं जिनको हमारे बाप दादाओं ने नहीं सुना था और नहीं देखा था। यही वजह है क्योंकि हर साल रब की जानिब से बीमारियां नाज़िल होती हैं और वो बर्तनों में उतर जाती हैं। लिहाजा शरीयत इस्लामिया ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अफराद को ये एहतियाती तदाबीर बताई, और फिर बात चीजों से मना भी किया है। बात खास हालात में, आमतौर से ठंडी के मौसमों में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चादर ओढ़ करके बिल्कुल चादर को अपने जिस्म के ऊपर सख्ती के साथ इस तरीके से लपेट करके आते हैं कि हाथ बाहर नहीं निकलता है। उसी में रुकू भी कर रहे हैं, उसी में सजदे भी कर रहे हैं, हाथ बाहर नहीं निकल रहा है, और फिर ये रेल भी उसी चादरों में हो रहा है। आमतौर से आप देखते हैं कि जब ठंडक की शिद्दत होती है तो हमारे यहाँ लोग मफलर के जरिए से अपने मुंह को ढक करके भी आया करते हैं। उठाइए सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत और हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सब्बे व अन युगद्दी रफ़ाहु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अफराद को सब्र से मना किया है और नमाज के आलम में मुंह को ढकने से मना किया है। आम हालात में आप तो ढक सकते हैं, लेकिन नमाज के आलम में अन युगद्दी रफ़ाहु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह को ढकने से मना किया है, क्योंकि नमाज अल्लाह की ताज़ीम का जरिया है और ये रब्बुल आलमीन की ताज़ीम के खिलाफ है कि आप रब के दरबार में अपने मुंह को ढाक करके हाजिर हो रहे हैं। इसीलिए रसूल पाक ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया है। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमतौर से उन लोगों को जो ठंडक के आलम में अपने धूप हासिल करने के लिए और सूरज की तमाम तो गर्मी हासिल करने के लिए जो लोग सूरज की धूप में बैठते हैं, उनके लिए भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की और कहा। सुनन अबी दाऊद की रिवायत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युक़अद बैन ज़िल्ली वश्शम्सी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि सूरज की धूप में और ठंडक में और साए में बैठा जाए। एक इंसान उसका जिस्म आधा ठंडक में हो, आधा साए में हो और आधा धूप में हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। सुनन अबी दाऊद की एक दूसरी रिवायत हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना अहदुकुम फिल ज़िल्ली और फिल फ़ैज़, जब तुम में से कोई आदमी धूप के अंदर हो, फ़क़शा अन्हु शम्स, और सूरज का साया जब सिमट जाए और उसके जिस्म का बाज़ हिस्सा धूप में हो और बाज़ हिस्सा साए में हो, फलयकुम, तो उसे चाहिए कि वो उठ जाए, वहां से हट जाए, क्योंकि इसकी बुनियाद पर जिस्म का टेम्परेचर तब्दील हो जाया करता है। जिस्म के बाद आज़ा धूप की वजह से गर्म हो जाते हैं और बाद आज़ा साए की वजह से ठंडक में रहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म का जो टेम्परेचर हुआ करता है वो तब्दील हो जाता है और बारिश का खतरा और खदशा बहुत ज्यादा बढ़ जाया करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बीमारी से बचाने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि अगर तुम धूप में बैठे हुए हो और साया सिमट जाए तो तुम्हारे जिस्म के बाज़ हिस्से के ऊपर धूप पड़ रही हो और बाज़ हिस्से के ऊपर साया पड़ रहा हो, तो तुम धूप से उठ करके फौरन खड़े हो जाओ। इस तरीके से ठंडी का ये मौसम हमारे लिए, जहाँ शरीयत इस्लामिया की बहुत सारी रुख़सतें लेकर के आता है, ठंडी के इस मौसम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत सारी हिफाजती तदाबीर भी बताई है। मुसलमानों, ये जो मौसम अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर भेजा है,
یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، ہمارے لیے گولڈن چانس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد میں، بعض لوگوں نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا ہے لیکن یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ مسلمانوں ٹھنڈک کا یہ موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، مومن کے لیے خوشیوں کا موسم ہے۔ آخر کس طریقے سے خوشیوں کا موسم ہے؟ سنن بیہقی کی روایت میں آتا ہے طال لیلہ فقامہ، ایک مومن کے لیے ٹھنڈک کی رات لمبی ہو جایا کرتی ہے اور مومن ٹھنڈی کی اس راتوں میں قیام اللیل کرتا ہے، وقصر نہارہ فصامہ، اور مومن کے لیے ٹھنڈک کا دن، ٹھنڈی کے اس موسم کا جو دن ہوا کرتا ہے وہ بڑا مختصر ہوا کرتا ہے۔ فصامہ، ایک مومن جب ان موسموں کو پاتا ہے تو وہ روزہ رکھنا شروع کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ روزے کی اجر و ثواب کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ روزے کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بہت کم تر ہوتی ہے اور پیاس کی شدت بھی اسے محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، ٹھنڈک کا یہ موسم مومنوں کے لیے گولڈن چانس ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے الا ادلکم علی الغنیمۃ الباردہ، کیا میں تمہیں ایک آسان مال غنیمت نہ بتاؤں، ایک ایسا مال غنیمت نہ بتاؤں جو تمہیں آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے تمہیں حاصل ہو جائے؟ لوگوں نے پوچھا ضرور بتائیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا الصوم فی الشتاء، ٹھنڈک کے موسم میں، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا ایک مومن کے لیے ایک آسان مال غنیمت ہے، بغیر مشقت کے اس کا روزہ بھی مکمل ہو جایا کرتا ہے اور وہ اجر و ثواب کا مستحق بھی بن جایا کرتا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر کا وہ قول، حضرت عبید بن عمیر مشہور تابعی اور محدث ہے، مکہ کے رہنے والے، حضرت عبید بن عمیر کے اوپر جب ٹھنڈی کا موسم آتا تھا، جب شتاء کا موسم آتا تھا، حضرت عبید بن عمیر اپنے شاگردوں سے کہتے تھے یا اہل قرآن طال لیلکم، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے احادیث کے پڑھنے والوں، اے ایمان والوں، طال لیلکم لقراءتکم فقروا، تمہاری راتیں قرات کے لیے، نمازوں کے لیے لمبی ہو چکی ہیں، فقروا، لہذا ان راتوں میں تم قیام اللیل کرو، رب کے قرآن کی تلاوت، اس کی آیات کو پڑھو، وقصر نہارکم فصوموا، اور تمہارے دن مختصر ہو چکے ہیں، تمہارے دن مختصر ہو چکے ہیں، لہذا تم ان دنوں میں روزہ رکھو۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ٹھنڈی کی یہ لمبی لمبی راتیں، ان لمبی راتوں میں ہم سوتے سوتے تھک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کر کے ہم قیام اللیل کر دیں، ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کر کے تلاوت قرآن کر لیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیات، اس کی سورتوں کو پڑھ لیں، رب کے پیغام کو پڑھ لیں۔ ٹھنڈی کے اس عالم میں ہماری پیٹھیں سوتے سوتے اکڑ جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم فجر کی نمازوں کے اندر آ کر کے حاضر ہوں۔ یہ رات اس لیے اللہ تعالیٰ نے لمبی بنائی ہے تاکہ ہم قیام اللیل کریں، تاکہ ہم رب کی عبادتیں کریں، رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، روئیں اور گڑگڑائیں۔ اور آج عالم یہ ہے، عبید بن عمیر تو کہتے ہیں کہ یہ راتیں اللہ تعالیٰ اس لیے لمبی کرتا ہے تاکہ اس میں مومن بندے رب کی عبادت کر سکیں، اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ٹھنڈک کی یہ پوری پوری راتیں، لحاظ کے اندر ہمارا نوجوان موبائل اور انٹرنیٹ کی بھلائیوں میں گم ہو کر کے پوری راتیں اسی طریقے سے گزار دیتا ہے، واٹس اور فیس بک کی چیٹنگوں میں اور واٹس اور فیس بک کی بھلائیوں میں پوری راتیں اسی طریقے سے گزر جاتی ہیں کہ اندازہ بھی نہیں لگتا۔ آج عالم یہ ہے کہ جاگ جاگ کر کے، راتوں کو جاگ جاگ کر کے ان کی آنکھوں میں گڈھے پڑ جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں کے نیچے سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں، پار اور گٹکے کھا کھا کر کے ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، ان کے جبڑے سکڑ جایا کرتے ہیں، ان کے پھیپھڑے اور لنگس خراب ہو جایا کرتے ہیں، لیکن انہیں رب کی عبادت اور رب کی بندگی کی توفیق نہیں ہوتی۔ پوری پوری رات موبائل اور انٹرنیٹ کے لیے ان کے لیے موقع ہے، پوری پوری رات مٹر گشتیوں کے لیے ان کے لیے موقع ہے۔ آپ نکل جائیے ٹھنڈک کی راتوں میں، آپ کو سکڑا ہوا نوجوان کسی کونے کے اوپر موبائل کے اندر مشغول آپ کو مل جائے گا،
कुत्ते और बिल्लियां और चरिंदों परिंद अपने घोंसलों में जाकर के सो जाते हैं। हमारा नौजवान तो इन जानवरों से भी गया गुजरा है, जो ठंडक की इस कड़ाके की सर्दियों में भी वो मोबाइल लेकर के रोड और सड़कों के किनारे मटर गश्तियों में और अपने कुटुंबों में मशगूल होता है। उबैद इब्न उमैर कहते हैं, लोगों तुम्हारी रातें इसलिए लंबी हुई है ताकि तुम रब की तिलावत कर सको, रब के कुरान की तिलावत, उसकी इबादत और बंदगी कर सको। लिहाजा मुसलमानों याद रखना, ये ठंडी का मौसम हमारे लिए बेहतरीन चांस है, हमारे लिए इबरत और नसीहत भी है। अल्लाह ताला इस ठंडी के मौसम से हमें जहन्नम के उस अज़ाब ज़महरी को भी याद दिला रहा है, जिसके बारे में कुरान कहता है, जहन्नमियों से कहा जाएगा, एक बार तो जहन्नम की इस आग का अज़ाब चखो, दूसरी बार तुम अज़ाब ज़महरी इस ठंडक के अज़ाब को तुम चखो, फिर तुम्हारे अक्ल ठिकाने लग जाएगी, फिर तुम हैरान और शक्कर और परेशान हो जाओगे। हो सकता है कि बाद लोगों को ये एतराज हो कि आखिर जहन्नम में जब आग है तो वहां पर ठंडी का तसव्वुर और वजूद कैसे? ये तो इस्तेमाल ज़िद्दाएं हैं, ये दो जिद चीजें इकट्ठा कैसे हो सकती हैं? दो चीजें जो एक दूसरे की अपोजिट हैं, आग और ठंडक एक दूसरे की जिद है, ये इस्तेमाल ज़िद्दाएं हैं और कायदा है कि इस्तेमाल ज़िद्दाएं मुहाल हुआ करता है। दो चीजें इकट्ठा कैसे हो सकती हैं? सहीह बुखारी कि उस रिवायत के अंदर हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर, सहीह बुखारी की शरह फतहुल बारी में इस एतराज का भी जवाब दिया और कहा, वस्तुशकिला वजूदुहु फिन्नार, जहन्नम में तख्ते ज़महरीर के ऊपर हो सकता है कि एतराज हो जाए, इशरार हो जाए कि जहन्नम की आग के दरमियान ठंडक का अज़ाब का तसव्वुर कैसे हो सकता है? हाफिज इब्न हजर जवाब देते हैं, उसका जवाब ये है कि जहन्नम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब हैं। जहन्नम के लिए आपके अज़ाब का एक हिस्सा मुतय्यन है, वफीहा तब्तकुल ज़महरीर, और जहन्नम के लिए ठंडक का के अज़ाब का एक हिस्सा तब्ते ज़महरीरिया का एक अलग हिस्सा मुतय्यन है। जिस तरीके से हम दुनिया में भी उसका मुआयना करते हैं कि जब हमारे यहाँ सख्त ठंडक होती है तो आमतौर से अफ्रीका के जंगलों में आग लगी होती है। जब हमारे यहाँ सख्त ठंडी का मौसम होता है तो आमतौर से हम खबरों के अंदर देखते हैं कि अफ्रीका के अंदर इतनी सख्त गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी सख्त गर्मी होती है कि वहां के जंगलों में आग लग जाती है गर्मी की शिद्दत की बुनियाद पर। इस दुनिया में दो तरीके के मौसम जब इकट्ठा हो सकते हैं तो अल्लाह ताला जहन्नम में दो तरीके के अज़ाब को इकट्ठा तो नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अल्लाह ताला आग का मालिक है, वो आग को जब हुक्म दे देगा कि फला चीज को नहीं जलाना है तो आग उस चीज को नहीं जलाएगी। जब आग को अल्लाह ताला हुक्म दे देगा कि तुमको इस दायरे तक महफूज रहना है तो आग उस दायरे तक महफूज रहेगी। इसी तरीके का एतराज उस वक्त हुआ था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान करीम की आयत करीमा शजरे ज़क़ूम की आयत नाज़िल हुई थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जब आयत करीमा नाज़िल की, इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फी अस्लिल जहीम, कि ज़क़ूम का दरख्त एक ऐसा दरख्त है जो जहन्नमियों की खुराक तो होगा लेकिन ये जहन्नम की तह में उगेगा। तख़रुजु फी अस्लिल जहीम, जहन्नम के अंदर ये दरख्त उगेगा। कुफ़ार और मुशरिकीन ने मज़ाक और ठट्ठा बनाया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाक बनाया था कि हमारी अक़ल तो हैरान है कि आग लकड़ी की दुश्मन है, आग लकड़ी को जला करके कोयला बना करके खामिस्तर कर दिया करती है, आखिर जहन्नम में ज़क़ूम का दरख्त कैसे उगेगा? अल्लाह ताला ने कहा यही तो तुम्हारे ईमान की आज़माइश है और यही तुम्हारे रब की कुदरत है कि अल्लाह ताला आग का मालिक है, वो जिस चीज को हुक्म देगा आग उसी चीज को जलाएगी। और इसके नमूने अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे सामने दुनिया में भी दे दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग जला करके, एक जबरदस्त आग जला करके हज़रत इब्राहीम को जब उस आग में डाला गया था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग को हज़रत इब्राहीम पर ठंडक और सलामती वाली हो जा। उस आग में लकड़ियां जल रही थी, सारी चीज जल रही थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने बचा लिया था। वो आग हज़रत इब्राहीम को नहीं जला रही थी। इसी तरीके से जहन्नम की वो आग होगी कि जिस आग में कुफ़ार और मुशरिकीन तो जलेंगे, इंसानों के जिस्म जल करके आग हो जाएंगे, लेकिन ज़क़ूम का वो दरख्त,
درخت وہیں پر صحیح اور سالم اگتا رہے گا، زقوم کے درخت کو اور اس کی لکڑی کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ دنیا کے اندر اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، لہٰذا ایسے اشکالات پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جہنم کے ایک طبقے کے عذاب کو رکھ سکتا ہے تو دوسرے طبقے میں وہ ٹھنڈک کے عذاب کو بھی رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ٹھنڈی کے اس موسم کو عبرت اور نصیحت کا سامان بنانا چاہیے کہ یہ ہلکی سی ٹھنڈک جو جہنم کے طبقے زمہریر کا ایک حصہ ہے، جب ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو جہنم کی اس ٹھنڈک کو، اس طبقے زمہریر کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ بہت سارے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈک کی راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل کیجیے، رب کی عبادت و بندگی کیجیے، ٹھنڈک کی راتوں میں فجر کی نمازیں بھی پابندی سے اسی طریقے سے ادا کیجیے جس طریقے سے آپ گرمی کے ایام میں ادا کرتے ہیں، تو ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ٹھنڈک کی سختی کی بنیاد پر ہم لوگ نہیں اٹھ پاتے ہیں، لحاظ سے نہیں نکل پاتے ہیں۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہوں گے کہ ہماری مسجدوں میں عام طور سے فجر کی نمازوں میں بوڑھے مصلیان ہوتے ہیں، وہ بوڑھے جن کے جسم کے خون کی حرارت کم ہو چکی ہے۔ ہم تو نوجوان ہیں، ہمارے جسم میں طاقت ہے، توانائی ہے، ہمارے خون میں حرارت باقی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بوڑھے اٹھ کر کے آتے ہیں، مسجدوں میں رب کی عبادت کرتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ہمارے خون میں حرارت کے باوجود ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ یہ صرف نیتوں کی بات ہے کہ اگر ہم نیت کر لیں اس بات کی کہ ہمیں مسجد میں جانا ہے، ہمیں حیاض میں مصمم کر لیں تو پھر شیطان ہمیں نہیں بیٹھائے گا۔ ٹھنڈک کی وہ شدت ہمارے ذہن و دماغ کے اندر شیطان نے بیٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور شیطان کی وسوسوں کی بنیاد پر ہم اپنے لحاظ اور کنٹرول سے نہیں نکل پاتے ہیں۔ وہی بزرگ افراد جو عزم مصمم کر لیتے ہیں اور وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ دین کے کام کے لیے، رب کی عبادتوں کے لیے عزم مصمم کر لیتا ہے، رب العالمین کے عبادت و بندگی کے لیے اگر وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے، پکا عزم کر لیتا ہے، پھر اسے گرمی کی شدت اور ٹھنڈک کی یہ شدت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کی وہ روایت جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم جلد 9 کے اندر نقل کیا ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق کی وہ جنگ جو سخت ٹھنڈی کے عالم میں لڑی گئی تھی، سخت بھوک اور پیاس کے عالم میں مسلمانوں نے خندق کی اس جنگ کو لڑا تھا۔ دشمن کا ایک لشکر جرار مدینے کے پاس ٹھنڈ کے اس پار آ کر کے خیمہ زن ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کی تھی اور سخت ہواؤں کو ٹھنڈ کے اس عالم میں بھیجا تھا، کافروں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ ایسے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے آپ نے کہا، من یأتینی بخبر القوم۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں رسول پاک نے اپنے صحابہ کرام سے کہا، من یأتینی بخبر القوم جعلہ اللہ منی یوم القیامہ۔ کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر کے آئے گا، دشمن کی جاسوسی کر کے آئے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ رکھے گا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں سخت ٹھنڈی کا عالم تھا، سخت ہوائیں چل رہی تھی، کسی صحابی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کھڑا ہو کر کے کہے کہ میں دشمن کی جاسوسی کر کے آؤں گا۔ پورے مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا، پورے مجمع کے اوپر سناٹا طاری ہے۔ رسول پاک نے دوبارہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور کہا، من یأتینی بخبر القوم جعلہ اللہ منی یوم القیامہ۔ کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے میرے ساتھ اٹھائے گا۔ پورے مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا۔ 3 بار رسول پاک نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاموشی کا یہ منظر دیکھا، آپ نے کہا، قم یا حذیفہ۔ مجمع کے درمیان سے حذیفہ بن الیمان سے کہا، اے حذیفہ بن الیمان، تم کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ دشمن کی جاسوسی کر کے آؤ، دشمن کے خیموں میں گھس کر کے ان کے ارادوں، ان کے عزم کا پتہ لگا کر کے آؤ۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں رسول پاک نے جب میرا نام لے لیا پھر کوئی چارہ نہیں بچا تھا، کیونکہ حکم رسول تھا، رسول پاک کی اطاعت کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری تھا۔ میں کھڑا ہوا اور جیسے ہی مسلمانوں کے اس خیمے سے نکلا، ٹھنڈک کی رات تھی، سخت ٹھنڈی کا موسم تھا،
तेज हवाएं चल रही थी, कअन्नमा अमशी फी हम्माम, ऐसा लग रहा था कि मैं गर्म हवाओं में चल रहा हूँ। मेरे साथ गर्म हवाएं थी। रब्बुल आलमीन की रहमत, उसकी मदद हमारे ऊपर नाज़िल हो चुकी थी और गर्म हवाएं मुझे अपने साथ लेकर के चल रही थी। मुझे ठंडी का एहसास नहीं हुआ था। मैं दुश्मन के खैमे में पहुंचा और दूर से मैंने देखा कि अबू सुफियान अपनी पुष्प को आग से सेक रहा है। मैंने अपने तीर और कमान को निकाला और तीर को कमान के ऊपर रखा और निशाने के ऊपर अबू सुफियान को लिया। अगर मैं तीर चला देता, अबू सुफियान वहीं पर हलाक होकर के गिर जाता, लेकिन रसूल पाक का वो जुमला मुझे याद आ गया था, तुम्हें दुश्मन की खबर लेकर के आना है, उनकी जासूसी करके आना है। वला तफ़अलहुम अलैया, दुश्मन को भगाने की कोशिश भी न करना। चुनांचे मैंने अपना तीर और कमान वापस रख दिया और दुश्मन के खैमे में जाकर के मैंने हालात का पता लगाया और वापस रसूल पाक के पास चलाने लगा। कअन्नमा अमशी फी हम्माम, ठंडक की उस रात में मुझे ठंडक का एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं गर्म हवाओं में चल रहा हूँ। रब की नुसरतें मेरे साथ थी। यहाँ तक कि जब मैं जैसे ही मुसलमानों के खैमे में आया, रसूल पाक के दरबार में हाजिर हुआ और पूरी खबर सुना करके मैं जब फारिग हुआ, मुझे ठंडी का एहसास होने लगा, क्योंकि रब के दीन का काम मैं मुकम्मल कर चुका था। मुझे दोबारा ठंडी का एहसास होने लगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मेरे ऊपर डाल दी और मैं वहीं पर सो गया। फजर की नमाज का वक्त हुआ और फजर की अज़ान हुई। रसूल पाक ने मुझे बेदार किया और कहा, कौम या नौमान, ऐ सोने वाले तुम बेदार हो जाओ। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान की ये हदीस बताती है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की इबादत और दीन के काम के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर गर्मी की शिद्दत और ठंडी की शिद्दत का उसे एहसास नहीं होता। ऐसे बंदों के साथ रब की नुसरतें होती हैं। मुसलमानों, ये चंद बातें थी जो इस मौसम सरमा के मुताल्लिक थी। ये मौसम हमें इबरत भी देता है, बहुत सारी रुखसतें भी हमें देता है, बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी हमें इख्तियार करने का हुक्म देता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस मौसम को गनीमत जाना जाए, रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी कर लिया जाए। ये मौसम इसलिए आया है, काला लैलुकुम लेके रातिकुम फक़रऊ, ये मौसम इसलिए आया है, इसकी रात इसलिए जरूरी हुई है कि रातों में हम अल्लाह की बंदगी करें। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह की इबादत और बंदगी को अपना शिवा बना लो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहा आलमीन तो हमें दुनिया की जिंदगी को गनीमत समझने और मौसम सरमा को गनीमत समझ करके अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।